جوانی اور استغفار، صرف ایک کلمہ اور زندگی بدل جائے گی۔ 5 حیرت انگیز تبدیلیاں جو آپ کی تقدیر بدل دیں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ پڑھنے سے جوانی میں آتی ہیں 5 بڑی تبدیلیاں، جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کے کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی میں انقلاب لانے کا ایک روحانی راز ہے۔ پیارے ناظرین، یہ کلمات ایک دعا ہے، ایک پکار ہے، ایک وسیلہ ہے جو انسان کو گناہ کے بوجھ سے آزاد کر کے اللہ کی قربت کے خزانے میں داخل کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوانی کا وقت زندگی کا سب سے قیمتی اور نایاب سرمایہ ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جو یا تو انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے یا پھر غفلت اور گناہوں میں ڈبو کر برباد کر دیتے ہیں۔ مگر خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی زبان پر یہ الفاظ جاری کر لیتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ چھوٹے سے کلمات ایسے ہیں جو دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتے ہیں، تقدیر کے دروازے کھول دیتے ہیں اور زندگی میں 5 ایسی بڑی تبدیلیاں لے آتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں، جب ایک نوجوان استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو دل کو سکون عطا کرتے ہیں، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جوانی کی زندگی ایک ایسا دور ہے جس میں انسان خواب بھی دیکھتا ہے اور حقیقتوں سے ٹکراتا بھی ہے۔ یہ وقت انسان کی شخصیت کی تعمیر کا وقت ہے، اور اگر یہی لمحے اللہ کی یاد میں گزریں، توبہ استغفار کے ساتھ گزریں، تو زندگی کا ہر راستہ نورانی اور آسان ہو جاتا ہے۔ جوانی کی عمر انسان کے لیے ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب قوت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے اور دنیا کو دیکھنے کا نیا جذبہ بھی ہے۔ مگر یہ دور امتحان کا بھی ہے۔ شیطان اپنی پوری طاقت سے کوششیں کرتا ہے کہ انسان کو بہکائے، خواہشات کے جال میں الجھائے اور گناہوں کی طرف مائل کرے، لیکن وہ نوجوان جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کو اپنا ساتھی بناتا ہے، وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ جب انسان استغفار پڑھتا رہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی میں دل کا سکون اترتا ہے۔ دل کا وہ مقام ہے جہاں سے نیتیں جنم لیتی ہیں اور جہاں سے اعمال کی روشنی پھوٹتی ہے۔ گناہوں کا بوجھ دل کو اندھیروں سے بھر دیتا ہے اور استغفار اس دل کی روشنی کو عطا کرتا ہے۔ ایک جوان جب سچے دل سے یہ کلمات دہراتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سینے میں ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے نئی زندگی کا آغاز بن جاتا ہے۔ اسی استغفار کے سبب رزق میں کشادگی آتی ہے۔ بہت سے نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ محنت کے باوجود انہیں سکون یا برکت نہیں ملتی۔ اس کی اصل وجہ اکثر گناہوں اور غفلت میں چھپی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو ایک جوان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیتی ہے۔ جب انسان استغفار کو اپنا معمول بناتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اکثر ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کیوں ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ دعاؤں اور قبولیت کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک جوان توبہ کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، زبان سے استغفار کرتا ہے، تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ اس کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور رب اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ یہی استغفار جوان کو گناہوں سے دور لے جاتا ہے۔ شیطان بار بار بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب انسان یہ الفاظ دہراتا ہے تو وہ اپنے رب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس کے قدم گناہوں کے راستے سے پلٹ جاتے ہیں۔ انسان کا دل پاکیزگی اور نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ وہ برائی کو برائی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کو نیکی سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ استغفار کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ بہت سے نوجوان سوچتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں آ رہی، کامیابی کیوں دور ہے، لیکن جب وہ استغفار کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے راستے بدل دیتی ہے۔ مشکلات آسانیوں میں ڈھل جاتی ہے، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیروں کی جگہ اجالے لے آتے ہیں۔ ایک نوجوان کے لیے یہ کلمات اس کی ڈھال ہے۔ زندگی کے اس سفر میں جہاں خواہشات کا طوفان ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، گناہوں کی کشش ہے، وہاں استغفار ایک مضبوط سہارا ہے۔ یہ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے، اسے بار بار یاد دلاتا ہے اصل مقصد کیا ہے۔ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ جب ایک جوان اپنی زبان پر یہ ذکر لاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے خزانے سے برکتیں اس پر برسنے لگتی ہیں، اس کی آنکھوں میں نور آتا ہے، اس کے چہرے پر سکون جھلکتا ہے اور اس کے دل میں ایسی طمانینت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کے کسی مال و دولت سے نہیں مل سکتی۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو استغفار سے آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گناہ انسان کی زندگی کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے اور انسان ایک اندھیری راہ پر چل نکلتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ رک کر توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے اور رب کے سامنے جھکتا ہے تو رحمت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ وہ انسان جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کی نظر کرم سے نیکیوں کی چوٹی پر پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کو نبیوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی کہ تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہارے باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے مال اور اولاد کی برکتیں نازل کرے گا۔ اگر نبی استغفار کرتے رہے تو ایک نوجوان کے لیے یہ کلمات کتنے ضروری ہوں گے۔ یہ وہ طاقت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے، یہ وہ نور ہے جو دل کو منور کر سکتا ہے۔ جب انسان جوانی کے وقت استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نہ صرف دنیاوی زندگی سنوارتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، یعنی خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار محض زبان کی کلمات نہیں بلکہ یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک نوجوان جب ان الفاظ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو وہ اللہ کی خوشنودی کی قریب ہو جاتا ہے۔
ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ بشارت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اکثر نوجوان غم، بے سکونی اور تنگی کا شکار رہتے ہیں، لیکن استغفار ان سب کا علاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاکت کے دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں استغفار ہے، پھر بھی وہ نجات نہیں پاتا۔ یعنی استغفار وہ چابی ہے جو ہر مشکل کے قفل کو کھول سکتی ہے۔ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المستغفر من ذنبی کمن لا ذنب لہ، یعنی جو اپنے گناہ پر استغفار کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ گناہگار بھی توبہ کے بعد گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ جوانی میں استغفار کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے، یہ دل کو پاک کرتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت، استغفار اور پھر دوبارہ سے گناہ کی طرف نہ لوٹنا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اصل استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ جب ایک جوان دل سے توبہ کرتا ہے اور بار بار استغفار کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کثرت سے استغفار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم اور مشکل سے نجات کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوتا ہو۔ یہ روایت خاص طور پر نوجوانوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں بے روزگاری، مشکلات عام ہیں، استغفار ایک ایسی ڈال ہے جو انسان کو بے سکونی سے نکال کر اللہ کی برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار کا ایک اور فائدہ اولاد کی برکت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِالْأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بے شک بڑا بخشنے والا ہے اور وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ استغفار برکتوں کو کھول دیتا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ترقی چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے، مشکلات سے نجات چاہتا ہے یا حتیٰ کہ اولاد کی نعمت چاہتا ہے تو اسے کثرت سے استغفار کو اپنانا چاہیے۔ جوانی کا وقت انسان کے فیصلوں کا وقت ہے، اگر اس وقت گناہوں میں لگ جائے تو بڑھاپے میں پچھتاوا رہتا ہے، لیکن اگر یہی وقت اللہ کی یاد اور استغفار میں گزارتا ہے تو بڑھاپے میں سکون، عزت، برکت ملتی ہے۔ استغفار انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خوش نصیب بندہ اپنے رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے اور استغفار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین ہمیشہ استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استغفار کو اپنے ساتھ لازم پکڑو، اس سے تمہارے دل زندہ ہوں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ جب ایک نوجوان استغفار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے دل کو نور ملتا ہے اور اس کی زندگی سکون اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ دنیا چند دن کی ہی ہے، گناہوں کی لذت لمحاتی ہے، مگر توبہ استغفار کی مٹھاس ہمیشہ کے لیے۔ اگر آج تو اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، کل کا دن تیرے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اگر ہم سب مل کر اپنے دلوں کو جھکائیں اور رب کے حضور عرض کریں، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر اور استغفار کی لذت عطا فرما، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے ماضی کی لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے حال کو سنوار دے، ہمارے مستقبل کو روشن کر دے۔ یا اللہ، ہماری جوانیاں اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما اور ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو فرما۔ آمین یا رب العالمین۔